فرض کرے لیبارٹری میں آپ ایک عام سے سستے پلاسٹک کے رولر سے ایک تار کی لمبائی ماپتے ہیں اور پھر پوری دنیا کے سامنے دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ تار بالکل 14.532 ملی میٹر لمبی ہے۔ عام زندگی میں شاید یہ بس ریاضی کا ایک بے ضرر سا نمبر لگے، لیکن فزکس کی دنیا میں مطلب یہ ایک سری جھوٹ ہے نا، کیونکہ آپ کا رولر تو اتنی باریکی ماپ ہی نہیں سکتا۔ تو پھر ہم سائنسی دنیا میں سچ کیسے بولتے ہیں؟ آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ پیارے طلباء، میں ریاض ہوں، آپ سائنس ود ریاض چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ایپیسوڈ 5 میں ہم سگنیفیکنٹ فگرز اور سائنٹیفک نوٹیشن کو گہرائی سے سمجھیں گے۔ میں آپ کو ہر چیز قدم بقدم انتہائی آسان طریقے سے سمجھاؤں گا۔ زبردست۔ تو آج کے اس ڈیپ ڈائیو کے لیے ہمارے پاس فزکس یونٹ 1 کا مکمل مواد موجود ہے، اور پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے پیمائش کی غلطیوں یعنی ایررز اور انسرٹنٹی پر بات کی تھی، تو اب ہمارا سفر آگے بڑھ رہا ہے۔ بالکل۔ اب ہم مائنڈ میپ اور صفحہ 25 کے کانسیپٹ میپ کے ڈیٹا انالیسس والے حصے پر ہیں، جہاں سب سے پہلی چیز سگنیفیکنٹ فگرز ہیں۔ یعنی ڈیٹا کا تجزیہ، کیونکہ پچھلی بار ہم نے یہ تو مان لیا تھا کہ دنیا کی کوئی پیمائش 100% نقص سے پاک نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اور چونکہ خامی ہمیشہ موجود رہے گی، تو اگلا قدم یہ ہے کہ ہم اس خامی کے باوجود اپنے ڈیٹا کو اس طرح پیش کریں کہ اس میں کوئی مبالغہ نہ ہو۔ یہیں سے سگنیفیکنٹ فگرز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا، تو اکثر اسٹوڈنٹس یہ سوچتے ہیں کہ ریاضی اور فزکس ایک ہی چیز ہے، مطلب ریاضی میں تو 2 اور 2.0 ایک ہی بات ہے نا؟ ہاں، ریاضی ایک خیالی دنیا ہے، وہاں درستگی لامحدود ہو سکتی ہے، لیکن فزکس مادی دنیا سے جڑی ہے۔ جب آپ فزکس میں 2.0 لکھتے ہیں تو آپ صرف ایک نمبر نہیں لکھ رہے۔ تو پھر ہم کیا لکھ رہے ہیں؟ آپ دراصل دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ میرے پاس ایک ایسا آلہ تھا جو اعشاریہ کے بعد 2 درجوں تک ماپنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اور میں نے چیک کیا ہے کہ وہاں کوئی اور ہندسہ نہیں بلکہ صفر ہے۔ ارے واہ، مطلب یہ ایک باقاعدہ سائنسی دعویٰ ہے۔ بالکل۔ اس کو اسی رولر والی مثال سے سمجھتے ہیں۔ اگر آپ عام پلاسٹک کے اسکیل سے تار ماپیں اور وہ 14 اور 15 ملی میٹر کے درمیان آ جائے تو میں اندازاً اسے 14.5 ملی میٹر لکھ دوں گی۔ صحیح۔ اب اگر میں اسی تار کو ایک انتہائی حساس ڈیجیٹل آلے جیسے مائکرومیٹر اسکرو گیج میں رکھوں اور اسکرین پر 14.532 لکھا آ جائے تو دونوں نے لمبائی ہی بتائی ہے، لیکن ڈیجیٹل آلے نے زیادہ اہم معلومات دی ہیں۔ عام اسکیل میں وہ باریکی غائب تھی۔ جی، تو ڈیجیٹل آلے کے ہندسے سے زیادہ سگنیفیکنٹ یا اہم ہیں۔ ریاض، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم لیبارٹری میں کوئی پیمائش کرتے ہیں تو ہمارے استعمال کردہ آلے کی درستگی ہی یہ طے کرتی ہے کہ کون سے ہندسے اہم ہیں؟ بالکل درست۔ سگنیفیکنٹ فگرز کی تعریف ہی یہ ہے کہ ایک درست معلوم ہندسہ اور پہلا مشکوک ہندسہ، یہ دونوں مل کر اہم ہندسے بناتے ہیں۔ اچھا، تو رولر لاہی مثال میں 14 تو ہمیں یقین سے پتا تھا، لیکن 5.5 ہمارا اندازہ تھا، تو اس میں کل 3 اہم ہندسے ہوئے۔ ہاں، اور یہ ہندسے ہماری پیمائش کی کوالٹی یا پریسیجن کا سرٹیفکیٹ ہے۔ جتنے زیادہ اہم ہندسے، اتنا ہی بڑا دعویٰ کہ آپ کا آلہ حساس ہے۔ یہ تو سمجھ آ گیا، لیکن جب طلباء ان ہندسوں کو گننے بیٹھتے ہیں تو ایک چیز بہت تنگ کرتی ہے، صفر۔ مطلب 1 سے 9 تک تو ہمیشہ اہم ہوتے ہیں، لیکن یہ صفر کبھی اہم ہوتا ہے اور کبھی نہیں۔ اس کی کیا منطق ہے؟ دیکھیں، 0 واقعی فزکس کا سب سے شرارتی ہندسہ ہے۔ اس کے 3 مقامات ہو سکتے ہیں، شروع میں، درمیان میں اور آخر میں۔ اچھا۔ سب سے پہلے لیڈنگ زیروز، یعنی وہ زیرو جو شروع میں آتے ہیں، جیسے 0.005 میٹر۔ فزکس کہتی ہے کہ یہ کبھی اہم نہیں ہوتے۔ 1 منٹ رکیے، یہ ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ اگر وہ اہم نہیں ہے تو ہم انہیں لکھتے ہی کیوں ہیں؟ کیا وہ کوئی معلومات نہیں دے رہے؟ معلومات دے رہے ہیں، لیکن وہ پیمائش کی باریکی نہیں بتا رہے، وہ صرف یونٹ بتا رہے ہیں۔ مطلب اگر آپ 0.0005 میٹر کو ملی میٹر میں تبدیل کریں تو یہ کیا بنے گا؟ 5 ملی میٹر۔ کیا تار کی اصل لمبائی بدلی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیا آلے کی صلاحیت بدلی؟ نہیں، صرف اسکیل بدلا ہے۔ اس کا مطلب ہے شروع کے صفر صرف اشاریہ کی جگہ اور یونٹ کو سنبھالنے کے لیے تھے، ان کا آلے کی درستی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے وہ اہم نہیں ہے۔ کمال کی منطق ہے، یعنی وہ صرف پلیس ہولڈرز ہے،
یہاں مجھے یاد آیا امتحانات میں ہمیشہ ایک سوال آتا ہے کہ 0.005 میں کتنے اہم ہندسے ہیں۔ امتحانی الرٹ ہے یہ۔ بالکل ہے، اور اسٹوڈنٹس ہمیشہ 100 صفر گن کر 4 لے کھاتے ہیں، جو غلط ہے۔ یہیں سے ہم ٹریلنگ زیروز یعنی آخر والے صفر کا اصول سمجھتے ہیں۔ تو شروع کے صفر تو ہم نے ہٹا دیے، وہ غیر اہم ہے۔ آخر والے صفر کا کیا اصول ہے؟ اصول یہ ہے کہ اگر کسی نمبر میں اشاریہ موجود ہے تو آخر میں آنے والا صفر ہمیشہ اہم ہوگا۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی سائنسدان خامخواہ آخر میں صفر نہیں لگاتا۔ اگر اس نے 5 کے بعد صفر لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آلہ اگلی حد تک ماپنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اور اس نے باقاعدہ تصدیق کی ہے کہ وہاں صفر ہی ہے۔ اوہ صحیح۔ تو 0.005 میں صرف 2 سگنیفیکنٹ فگرز ہیں، 5 اور اس کے بعد والا صفر۔ بالکل، اور اگر صفر درمیان میں آ جائے، جیسے 5004، وہ تو ظاہر ہے اہم ہوگا۔ اسے تو ٹریپ زیرو کہتے ہیں نا، وہ تو سینڈوچ بن چکا ہے۔ جی، اگر آپ کو 5 اور 4 پر یقین ہے تو درمیان والوں پر تو یقین کرنا ہی پڑے گا۔ اب ہم اسی ڈیٹا انالیسس کے تحت اہم ہندسوں کے تعین اور انہیں راؤنڈ آف کرنے پر بات کرتے ہیں۔ ہاں، راؤنڈ آف مطلب اگر میں لیبارٹری میں 2 پیمائشوں کو ضرب دے رہی ہوں، میرے پاس ایک عام سے آلے کی ریڈنگ ہے، میں اسے فارمولے میں ڈال کر کیلکولیٹر پر پائی کی ویلیو استعمال کرتی ہوں، جو کہ 3.1415 اور چلتی جاتی ہے۔ تو جب میں ایکول دباتی ہوں تو اسکرین 8-9 ہندسوں سے بھر جاتی ہے۔ کیا مجھے وہ سارا جواب کاپی پر لکھ دینا چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ اگر آپ نے وہ لمبا چوڑا جواب لکھ دیا تو آپ سائنسی برادری سے جھوٹ بول رہی ہیں۔ آپ کے اصل ڈیٹا میں اتنی جان تھی ہی نہیں جتنے ہندسے کیلکولیٹر نے دے دیے ہیں۔ صحیح، کیلکولیٹر کو تو فزکس نہیں آتی نا، اسے تو صرف ریاضی آتی ہے۔ اسے کیا پتا میرا آلہ کتنا کمزور تھا۔ مجھے اس پر ایک بصری مثال یاد آ رہی ہے۔ بتائیے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی سستے موبائل کیمرے سے ایک دھندلی سی تصویر کھینچیں اور پھر کمپیوٹر میں زبردستی اسے زوم کر دیں۔ تصویر بڑی تو ہو جائے گی لیکن اس میں کوئی نئی تفصیل نہیں آئیں گی۔ آپ صرف دھندلے پکسلز کو بڑا کر رہے ہیں۔ واہ، کیا زبردست تشبیہ ہے۔ کیلکولیٹر کے اضافی ہندسے رکھنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے دھندلی تصویر کو HD کہنے کا جھوٹا دعویٰ کرنا۔ اسے ہم فالس پریسیجن کہتے ہیں۔ ریاض، کیا راؤنڈ آف کرنے سے ہمارے حتمی نتیجے میں کوئی خرابی یا ایرر تو پیدا نہیں ہو جاتا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، اگر ہم مائنڈ میپ کے قواعد کے مطابق درست سگنیفیکنٹ فگرز تک راؤنڈ آف کریں تو یہ غلطی کو بڑھانے کے بجائے ہماری کیلکولیشنز کو زیادہ حقیقت پسندانہ بناتا ہے۔ یہ ڈیٹا کو منظم رکھتا ہے۔ اچھا، راؤنڈ آف کے اصول تو سب کو پتہ ہے نا؟ اگر ہٹایا جانے والا آخری ہندسہ 5 سے بڑا ہے تو پچھلے ہندسے میں 1 جمع کر دیتے ہیں۔ ہاں، جیسے 2.36 بن جاتا ہے 2.4، اور اگر 5 سے چھوٹا ہو تو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جب ہندسہ بالکل عین 5 ہو تب کیا کریں؟ یہ ایک بڑا امتحانی الرٹ ہے کیونکہ یہاں بچے بہت پھنستے ہیں۔ جی، یہاں عام ریاضی اور شماریات میں تھوڑا فرق ہے۔ جب ہندسہ بالکل 5 ہو تو ہم آڈ ایون رول استعمال کرتے ہیں۔ آڈ ایون رول وہ کیا ہے؟ ہم 5 سے پچھلے ہندسے کو دیکھتے ہیں۔ اگر وہ طاق یعنی آڈ ہے، جیسے 1، 3، 5، تو ہم اسے 1 بڑھا کر جفت یعنی ایون کر دیتے ہیں۔ اچھا، تو 2.35 بن جائے گا 2.4۔ بالکل، اور اگر پچھلا ہندسہ پہلے سے ہی ایون ہے، مثلاً 2.45، تو ہم اسے بالکل نہیں چھیڑتے، وہ 2.4 ہی رہے گا۔ لیکن ایسا کیوں؟ مطلب ہم ہمیشہ 1 بڑھا کیوں نہیں دیتے؟ اس کے پیچھے کیا فزکس ہے؟ اس کے پیچھے شماریات کی منطق ہے۔ اگر ہم ہر بار 5 آنے پر ویلیو کو بڑھا دیں گے تو جب ہم ہزاروں پیمائشوں کا اوسط نکالیں گے تو ہمارا حتمی جواب اصل حقیقت سے تھوڑا سا اوپر کی طرف جھکا ہوا ہوگا۔ اس میں ایک تعصب یا باعث آ جائے گا۔ جی، طاق اور جفت کا اصول یقینی بناتا ہے کہ آدھی دفعہ ہم ویلیو کو اوپر لے جائیں اور آدھی دفعہ وہیں رہنے دیں۔ اس طرح غلطیاں ایک دوسرے سے کینسل آؤٹ کر دیتی ہیں۔ کیا بات ہے! مطلب راؤنڈ آف ڈیٹا کو ضائع نہیں کرتا بلکہ سچائی کو محفوظ رکھتا ہے۔ اب ہم مائنڈ میپ کی ڈیٹا انالیسس برانچ کی ایک اور انتہائی طاقتور ٹیکنیک کی طرف آتے ہیں، سائنٹیفک نوٹیشن۔ ہاں، اب ہم سائنٹیفک نوٹیشن کی طرف آتے ہیں۔
फिजिक्स में हमें अक्सर कायनात के फैलाव जैसे बहुत बड़े या इलेक्ट्रॉन के मास जैसे बहुत छोटे आदात से वास्ता पड़ता है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन का मास किलोग्राम में लिखूं, तो मुझे अशारिया के बाद लगातार 30 बार सिफर लिखना पड़ेगा। ये तो एक डरावना ख्वाब है। बिल्कुल, ऐसे नंबर को पढ़ना और लिखना बहुत मुश्किल है और गलती के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। यही साइंटिफिक नोटेशन इन आदात को 10 की पावर में जाहिर करके आसान बनाती है। उसके लिए मेरी एक और मिसाल सुने। फर्ज करें सर्दियों के बाद आपको घर के बड़े बड़े कंबल पैक करने हैं। अगर वैसे ही अलमारी में रखेंगे तो सारी जगह घेर लेंगे। सही बात है। तो हम उन्हें वैक्यूम बैग्स में डालते हैं, सारी इजाफी हवा निकाल देते हैं। कंबल बिल्कुल सुकड़कर छोटे हो जाते हैं। क्या कंबल का कपड़ा कम हुआ? नहीं, सिर्फ हवा निकली। साइंटिफिक नोटेशन भी यही करती है। ये गैर जरूरी सिफरों की हवा निकालकर अहम हिंदुसों को 10 की पावर के डब्बे में वैक्यूम पैक कर देती है। बहुत उम्दा मिसाल है। और इस वैक्यूम पैकिंग का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? ये सिग्निफिकेंट फिगर्स को गिनने का मसला हमेशा के लिए खत्म कर देती है। रियाज, क्या साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल हमें पिछले टॉपिक यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स को गिनने में वाकई मदद फराहम करता है? मतलब सिफर के उसूलों की उलझन खत्म? यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। साइंटिफिक नोटेशन का मयार ये है कि हमेशा पहले गैर सिफर हिंसे के फौरन बाद इशारिया लगाया जाता है और बाकी सब 10 की पावर में। जैसे जमीन से सूरज का फासला जो 15 करोड़ किलोमीटर है। जी, इसे हम साइंटिफिक नोटेशन में 1.5 ज़रब 10 की पावर 8 लिखते हैं। अब इसमें अहम हिंसे गिनना बहुत आसान है। आप 10 की पावर को मुकम्मल नजरअंदाज कर दें, क्या बचा? 1.5। तो इसमें 2 हिंसे हुए। बस आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं। जो हिंसे वैक्यूम पैक होने के बाद नजर आ रहे हैं वो सब के सब 100% अहम होते हैं। सारी उलझनें दूर। अरे वाह, ये तो जबरदस्त शॉर्टकट है। अच्छा, यहाँ एक इम्तिहानी अलर्ट भी दे दूं। जब आम आदात को साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करते हैं तो तुलबा अक्सर पावर के प्लस या माइनस होने में कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, ये फिजिक्स के हर पेपर का बुनियादी हिस्सा है। इसका सीधा सा उसूल है, जब आपके पास कोई बहुत बड़ा नंबर हो, जैसे कायनात का फासला, तो जाहिर है उसकी ताकत मुस्बत या प्लस होगी। उसमें हम इशारिया को बाईं तरफ लेकर जाते हैं। और जब वैल्यू इंतहाई छोटी हो, जैसे एक बैक्टीरिया का साइज, तो वो नंबर कमजोर होता है, इसलिए पावर माइनस में आती है। तब हम इशारिया को दाईं तरफ खिसपा रहे होते हैं। बड़े नंबर प्लस पावर, छोटे नंबर माइनस पावर। जबरदस्त। तो अगर हम आज की बात को समेटें तो अहम हिंद से हमें साइंसी दियानतदारी सिखाते हैं, राउंड ऑफ के उसूल हमें झूठी दुरुस्तगी से बचाते हैं, और साइंटिफिक नोटेशन हमें बड़ी से बड़ी वैल्यू हैंडल करने की ताकत देती है। बिल्कुल। और मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स अब इन नंबरों को महज रियाजी की अलामतें नहीं, बल्कि इस मादी दुनिया को समझने की एक दियानतदाराना कोशिश समझेंगे। प्यारे तलबा, एपिसोड 5 कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गई है। अगले एपिसोड में हम डायमेंशनल एनालिसिस की तरफ बढ़ेंगे। हमारे सफ़र में अभी ग्राफ्स और उनकी तशरीह बाकी है। अगर आपको ये एपिसोड मददगार लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मज़ीद डीप लर्निंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल। और जाने से पहले बस इस बात पर गौर कीजिएगा, आज हमने देखा कि फिजिक्स में हर पैमाइश में कुछ न कुछ गैर यकीनी सूरत-हाल होती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कायनात के बारे में हमारी सारी साइंस कोई हतमी तस्वीर नहीं, बल्कि हकीकत तक पहुंचने का एक मुसलसल बेहतर होने वाला अंदाज़ा है? क्या साइंस की असल खूबसूरती ही अपनी खामियों को ईमानदारी से तस्लीम करना है? इस पर सोचिएगा ज़रूर। मिलते हैं अगली बार।